الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج انشاءاللہ درس نمبر 24 ہم پڑھیں گے. آئیے یہاں پر ترجمہ دیکھتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، اے اللہ. یا جو ہے یہ حرف ندا ہے. ندا کس کو بولتے ہیں جی؟ پکارنے کو. یا حرف ندا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یا کے علاوہ بھی اور دیگر حروف ندا بھی ہیں، جسے آیا، حیا، آ، وا. لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ جو مستعمل ہے، سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہی یا ہے. یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا، یا اللہ، یا خالد، یا حامد. سمجھ رہے نا؟ جس کو پکارا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منادا. جیسے یا اللہ، یا حرف ندا ہے تو اللہ منادا ہے. ندا میں کبھی کبھی یا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، اور اکثر اوقات کیا ہے، اس یا کو ظاہر کیا جاتا ہے. اور یا جب ہوگا تو اس کا مطلب ہمیشہ ہوگا اے اللہ. یا کا مطلب اے ہوگا. اور یا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو ہم منادا کہیں گے. اور منادا اکثر کیا ہے، معرفہ ہوتا ہے. اور اگر نکیرہ بھی آئے گا تو اس میں کیا ہے، مرفوع یا منصوب ہوگا. اور منادا اگر مضاف یا مضاف کے مشابہ ہوگا تو منادا ہمیشہ کیا ہے، منصوب آئے گا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، یا ربو نہیں بولتے ہیں، یا رب بل عالمین. یہاں پر کیا ہے، مضاف الی المنادا ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہے، زبر یا آیا ہے، فتح آیا ہے، منصوب ہے. اگر کوئی یا رب العالمین بولتا ہے تو غلط ہے، وہ مضاف الی المنادا ہے وہ، اس لیے یہاں پر کیا ہے، منصوب ہے. تو خیر دیکھیے، یا اللہ، اے اللہ، انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانت ربی، اور تو میرا رب ہے، ورب کل شیء، اور ہر چیز کا رب ہے، ورب کل شیء، اور ہر چیز کا رب ہے. انت خالقی وخالق کل شیء، انت تو، خالقی میرا خالق ہے، انت
تو میرا خالق ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے. وہ خالق کل شیء، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہ خالق کل شیء، اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. انا عبد صغیر وانت رب کبیر، میں چھوٹا بندہ ہوں. میں عبد صغیر، چھوٹا بندہ ہوں. وانت رب کبیر، اور تو بڑا رب ہے. للہ الملک، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. بادشاہت، الملک للہ، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی تعریف ہے، اور تعریف اسی کی ہے یا اسی کی تعریف ہے. لا شریک لہ، لیس لہ شریک فی الملک، لیس لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے کوئی شریک. لیس لہ شریک، نہیں ہے کوئی شریک اس کا، فی الملکی، بادشاہت میں. دیکھیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے. لیسا، نہیں ہے، لہو، اس کا، شریکن، کوئی بھی شریک، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، فی الملکی، بادشاہت میں. وَلَهُ الْقُوَّةُ وَلَهُ الْعِزَّةُ، اور اسی کی طاقت ہے. وَلَهُ، اور اس کے لیے یا اور اسی کی، القوت، طاقت ہے. وَلَهُ الْعِزَّةُ، اور اسی کی عزت ہے یا اسی کے لیے عزت ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ، اور وہی اللہ زمین و آسمان میں ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ، فی الارض وفی السماء، زمین و آسمان میں ہے. فضلہ کبیر کل شیء من عنده، اس کا فضل بڑا ہے. اس کا فضل، اس کی مہربانی بڑی ہے، اس کا فضل بڑا ہے. کل شیء من عنده، ہر چیز اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے یا ہر چیز اسی کے پاس ہے. فَهُوَ خَالِقٌ وَرَازِقٌ وَهُوَ رحیم لا ظالم. فَهُوَ خَالِقٌ، پس وہ پیدا کرنے والا ہے. رازق، اور رزق دینے والا ہے. وَهُوَ رحیم، اور وہ رحم کرنے والا ہے. لا ظالم، ظلم کرنے والا نہیں. کیسا ترجمہ ہے جی؟ فَهُوَ خَالِقٌ، پس وہ پیدا کرنے والا ہے. وہ رازق، اور رزق دینے والا ہے. وَهُوَ رحیم، اور وہ رحم کرنے والا ہے. لا ظالم، ظلم کرنے والا نہیں، ظالم نہیں. عنده خیر کثیر وثواب عظیم، اس کے پاس خیر کثیر، بہت بھلائی ہے، بڑی بھلائی ہے. بھلائی کی کثرت ہے سمجھیے اس کے پاس خیر کثیر، بہت بھلائی ہے، بڑی بھلائی ہے. وثواب عظیم، اور بڑا ثواب ہے. فشکرہ واجب علی الانسان، پس اس کا شکر واجب ہے. فشکرہ، پس اس کا شکر واجب، واجب ہے، علی الانسان، انسان پر. یہاں پر دیکھا آپ لوگوں نے کہ ان جملوں کا ترجمہ کیسا کیا گیا. اب آئیے اس کے بعد اسئلہ ہے، اسئلہ کو حل کرتے ہیں. من الخالق، پیدا کرنے والا یا خالق کون ہے؟ اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق ہے. لمن الحمد، حمد کس کے لیے ہے، تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمد للہ، الحمد یعنی تعریف، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. اہو ظالم، کیا وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے؟ لا، هو لیس بظالم، نہیں
وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے۔ من خیر رسول، بہترین رسول کون ہے، اچھا رسول کون ہے؟ محمد خیر رسول، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے رسول ہیں، بہترین رسول ہیں۔ من الرازق، رزق دینے والا، رازق کون ہے؟ اللہ رازق، اللہ رزق دینے والا ہے۔ لمن العزت، عزت کس کے لیے ہے؟ العزت للہ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ لمن السماء، آسمان کس کا ہے؟ السماء للہ، آسمان اللہ کا ہے۔ اانت عبد اللہ، اانت، کیا تو عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہے؟ نعم انا عبد اللہ، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ من الرحیم، رحم کرنے والا کون ہے؟ کیا ہے جی؟ ای لسان ضروری للمسلم، ای لسان ضروری للمسلم، کون سی زبان، ای لسان، کون سی زبان ضروری ہے مسلمان کے لیے، ایک مسلم کے لیے کون سی زبان ضروری ہے؟ اللسان العربی، عربی زبان ضروری للمسلمی، مسلم کے لیے ضروری ہے۔ من الرحیم، رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لمن الملک، بادشاہت کس کے لیے ہے؟ الملک للہ، بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ الہ شریک، کیا اس کا کوئی شریک ہے، ساجی ہے؟ لا شریک لہ، نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک۔ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو اسئلہ تھے، جو سوالات تھے عربی کے، اس کے جوابات آپ کو بتا دیے گئے۔ اب آئیے ترجمہ کرو، چند اردو جملے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے دیکھیے، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ، اللہ خالق الارض والسماء، زمین و آسمان کا خالق ہے۔ خالق الارض والسماء، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق الارض والسماء، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انا عبد اللہ، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میرا رب ظالم نہیں ہے، ربی، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ لیس بظالم، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ ربی لیس بظالم، دین میں بہت بھلائی ہے، دین میں، فی الدین بہت بھلائی، خیر کثیر، دین میں بہت بھلائی ہے، فی الدین خیر کثیر، اللہ کے پاس بہت ثواب ہے۔ عند اللہ، اللہ کے پاس، عند اللہ انسان ہے، خیر انسان، خیر انسان، بہترین انسان ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہر ایک بندہ پر واجب ہے۔ اے اللہ، یا اللہ، اے اللہ یا اللہ تیری تعریف، حمدو کا واجب ہے، واجب تیری تعریف واجب ہے، حمدو کا واجب ہر ایک بندہ پر ہے، ہر ایک بندہ پر، علی کل عبد، علی کل عبد یا اللہ حمدو کا واجب علی کل عبد، ہر ایک بندہ پر واجب ہے۔ ہر چیز تیری مہربانی سے ہے، ہر چیز، کل شیء تیری مہربانی یعنی تیرا فضل، من فضلک، کل شیء
من فضلک، ہر چیز تیری مہربانی ہے۔ عربی زبان مشکل نہیں ہے، اللسان العربی، عربی زبان، اللسان العربی مشکل نہیں ہے، لیس بصعب، اللسان العربی لیس بصعب، بلکہ تعلیم کا طریقہ مشکل ہے، بلکہ بل تعلیم کا طریقہ منہاج التعلیمی، بل منہاج التعلیمی مشکل ہے، صعب، بلکہ کی عربی کیا ہے؟ بٹ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، وہی بل انگلش میں، بلکہ تعلیم کا طریقہ، بل منہاج التعلیمی صعب، عربی زبان ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اللسان العربی لازم لکل مسلم، لازم لکل مسلم، اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، فیہ قرآن فیہ حدیث، فیہ قرآن فیہ حدیث۔ دیکھیے عربی زبان اللسان لگائے ہیں، اگر یہاں سمجھیے عربی زبان اگر اللغت العربیۃ ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر کیا آئے گا؟ اس میں قرآن ہے، اس میں حدیث ہے، تو اللغہ کے حساب سے فیہ قرآن فیہ حدیث ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو غالباً یہاں پر درس نمبر 24 بھی ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ آخری درس کل اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان اسباق کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی عربی گرامر کے اسرار و رموز کو، ان کے قواعد کو آپ کے ذہنوں میں کیا ہے محفوظ کر دے، اور ان کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔